مومن کی زندگی میں دو چیزیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ نمبر 1 صبر، بولیے میرے ساتھ۔ نمبر 2 شکر۔ میں عام الفاظ میں کہتا ہوں کہ مومن جو ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، یا تو آزمائش آئے گی یا پھر نعمت آئے گی۔ اگر آزمائش آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور اگر نعمت ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دونوں حالوں میں اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ صبر کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ کس کی معیت؟ یعنی اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ کہنے والا طاقتور ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ تو چوڑے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں کوئی طاقت والا کہہ دے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ تو سہیل بھائی فلاں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سب سے طاقت والی ذات اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اسے میں اپنی معیت عطا فرماتا ہوں۔ اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے نا سنی سنائی بات، ایک ہوتی ہے مجرب تجربہ شدہ بات۔ تو میں یہ تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے اسے روئے زمین پر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کا رب اسے کافی ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں صبر کو تھام لیں تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا۔ اب جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی اور میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، 3 تاکیدات ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نون تاکید ثقیلہ، کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ فرما دوں گا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ناشکرے نہ بنا کریں۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب بھی انہیں ملیں تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہماری شکل ہی روتی ہے۔ جب ملیں گے کوئی نہ کوئی ان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوں گے، تو بھئی کوئی تو آپ کی زندگی میں ایسی بات ہوگی یا حمزہ کہ جس کی بنا پر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور خوشی نظر آئے، مسرت نظر آئے۔ تو مومن جو ہے وہ سدا بہار ہونا چاہیے کہ دونوں حالوں میں وہ خوش ہو۔ اور جو اہل دل ہیں، کیا بات ہے ان کی، وہ ان کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے نا وہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں پہ صبر کرنا ہوتا ہے، ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر سلیمان بھائی کیا کرنا ہوتا ہے؟ شکر کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک صبر کا مقام ہے اور ایک جو صبر کے مقام پر صبر کرے گا اسے کیا کہیں گے؟ صابر کہیں گے نا بھائی، شاکر تو نہیں کہیں گے۔ اور جو شکر کے مقام پر شکر کرے گا اسے کیا کہیں گے؟ شاکر کہیں گے۔ لیکن یہ ایک خاص درجہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے جہاں پر صبر مشکل ہوتا ہے اللہ والے وہاں پر شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی صابر کی جگہ پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ شاکر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کیسا فضل فرمائے گا کہ وہ صبر کے مقام پر شکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات کے دروازے ان کے سینوں پر کھول دیتا۔ اور یہ یاد رکھیں، شرح صدر کیا چیز؟ الم نشرح لک صدرک، شرح صدر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ دین میں ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، 50 سال 20 سال 30 سال، شرح صدر نہیں ہوتا، دل تنگ ہوتا ہے۔
وسعت نہیں آتی قلب میں، بلکہ تنگی ہی موجود ہوتی ہے۔ وہ جنہیں کہتے ہیں کنویں کے مینڈک۔ کون؟ کنویں کے مینڈک۔ تو وہ اسی طرح کنویں کے مینڈک بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ جسے شرح صدر حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی میں مزہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر وہ ہر ایک کو سینے لگا رہا ہوتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ غصے کی جگہ پر پیار آ رہا ہوتا ہے، غصے کی جگہ پر سامنے والا نفرت کر رہا ہوتا ہے، یہ محبت کر رہا ہوتا ہے، اور نفرت کا جواب محبت سے دے رہا ہوتا ہے، تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔